توحید کے بعد اب رسالت کا بیان ہے۔ رسالت کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں، اور لوگوں نے رسولوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم، عاد کی، ثمود کی، اور ان کے بعد بھی بہت ساری آئیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کے ہاتھ انہی کے منہ میں لوٹا دیے اور کہا کہ ہم تو نہیں مانتے اس چیز کو جو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، اور ہمیں تو شک ہے جس چیز کی طرف تم بلانے والے ہو، اور ہم اس میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ان تمام انبیاء کے بعد کا زمانہ ہے، اور ان کی خبریں نوح علیہ السلام کی، قوم عاد، قوم ثمود، ان کی باقیات دنیا میں تھیں کہ ان لوگوں نے کہاں کہاں رہائش اختیار کی ہوئی تھی، کتنے بڑے طاقتور تھے، کتنے بڑے قداور تھے، کیا کیا کام دنیا میں انہوں نے کیے، یہ بات تاریخی حساب سے لوگ جانتے تھے۔ تو قرآن مجید نے ان کو خبر دی کہ ان کے حالات ذرا جاؤ دیکھو اور ان کے حالات معلوم کرو کہ ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے رسولوں کے ہاتھ انہی کے منہ میں لوٹا دیے۔ یعنی جب پیغمبر اللہ کی توحید بیان کرتا تو یہ پیغمبر کا ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر رکھ دیتے کہ خاموش ہو جا، ہمیں نہیں سنا، ہم نہیں مانتے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی جو طریقہ زندگی تھا، بڑوں کی جو رسمیں تھیں، بڑوں کے جو طریقہ کار تھے، ان سب کو چھوڑ دیں؟ مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ بعض علاقوں میں بڑے دادے نانے نمازی تھے، تو اب نئی نسل بھی نمازی ہے لیکن ان کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے، بڑوں کو دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں کہ نماز ہے کیا چیز۔ وہ ایک ہی سجدے میں 2 سجدے کرنے والے دیکھیں کبھی آپ نے؟ خاص طور پہ روڈ پہ جب گاڑی روکتے ہیں تو وہ وضو بھی کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ، پھر تھوڑا سا سر اٹھا کے سجدے سے دوبارہ پھر سجدہ کر کے پوری عشاء کی نماز 6 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں۔ عشاء کی پوری نماز 6 منٹ میں۔ تو وہ رواجی نمازی ہیں کیونکہ ان کے بڑے دادوں نے ان کو نماز سکھلائی ہوئی تھی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو ان کی جو بڑوں کی رسمیں تھیں، بڑوں کے جو رواج تھے، وہ آپ نبیوں سے کہا گیا کہ آپ ہمیں چھڑوانا چاہتے ہو، لیکن نبیوں نے کیا انہیں کہا؟ رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا اللہ میں تمہیں شک ہے جو اللہ بغیر کسی چیز کے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ اب آپ اگر کوئی چیز بناتے ہیں، ہم کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوئی مادہ چاہیے ہوتا ہے نا۔ ہمیں خوبصورت گاڑی بنا لیتے ہیں لیکن لوہا تو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے نا، اس میں جو پیٹرول ڈال کر چلائیں گے تو اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے نا۔ وہ چیزیں تو اللہ کی پیدا کی ہوئی ہیں، ان میں سے ہم کوئی چیز بناتے ہیں نا، لیکن اللہ نے جو بنایا ہے اس کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بغیر کسی پیشگی چیز کے اللہ نے بنایا ہے۔ ایک انسان ماں کے پیٹ سے نکل آتا ہے، صاف دیکھ لیں کیسے بنا ہے۔ ماں کے پیٹ سے ایک انسان بنایا، آنکھیں بھی ہیں، اس کے ہاتھوں اور پیروں میں ناخن بھی ہوتے ہیں، پھیپھڑے بھی ہوتے ہیں، معدہ بھی ہوتا ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، پیشاب پاخانہ بھی کرتا ہے۔ 1.5 فٹ کا بچہ، اس کے اندر ساری چیزیں اللہ نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس سے بھی چھوٹے کیڑے مکوڑوں کو دیکھیں، ان چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی آنکھ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ ان کو آنکھ سے نظر آتا ہے۔ اتنی چھوٹی آنکھ ہے، ہماری آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ ہاتھ بڑھائیں گے بھاگ جائے گا۔ مچھر دیکھا ہے؟ مچھر کو تو مار کے دکھائیں، آپ ہاتھ تھوڑا سا ہلائیں گے وہ بھاگ جائے گا۔ وہ ہے کتنا وجود اس کا، ہوا پہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتا، تیز ہوا لگے تو وہ بیچارہ بہہ جاتا ہے۔ اب ان کو کس نے پیدا کیا؟ پھر مخلوقات میں سورج اور چاند، ستارے، چلو دنیاوی چیزیں تو آپ نے جان لی، ان کی حقیقتوں کا تو آپ کو پتہ لگ گیا۔ چلو انسان سے انسان پیدا ہو رہا ہے، پرندے سے پرندے پیدا ہو رہے ہیں، انڈے سے بچہ نکل رہا ہے،
یہ جانور کیڑے مکوڑے اس سے خود بخود پیدا ہو گئے، چلو مان لیتے ہیں۔ لیکن آسمان کا جو نظام ہے وہ آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیسے چل رہا ہے، اس کو کون چلا رہا ہے۔ ہزاروں سال ہو گئے، سورج کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کب سے اس نے کام شروع کیا ہے، معلوم نہیں ہے۔ چاند نے کب سے کام شروع کیا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں، تاریخ اس کی معلوم نہیں۔ یعنی جو انسان دنیا میں جب سے پیدا ہوا ہے اس نے یہی سورج چاند ستارے دیکھے ہیں، یہ پہلے سے چل رہے ہیں، تو پتہ نہیں کتنا پہلے چل رہے ہیں۔ پھر ہزاروں سالوں میں انہوں نے اپنا نہ رخ بدلا نہ وقت بدلا۔ چلیں کبھی سورج ادھر سے نکل آئے ادھر جا کر غروب ہو جائے، کبھی ادھر سے نکل آئے ادھر جا کر غروب ہو جائے، کبھی ادھر سے نکلے ادھر جا کر غروب ہو۔ ہزاروں سالوں میں اس کے طلوع اور غروب میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ جنتری بنی ہوئی ہے، دیکھ لیں کہ پچھلے سال نومبر کی 15 تاریخ کو جس ٹائم پر سورج طلوع ہوا تھا، اسی سال 15 نومبر کو اسی جگہ سے سورج طلوع ہوگا۔ آپ نشان لگا لیں کہ آج میں نے دیکھا سورج فلان بلڈنگ کے سامنے سے اس کے کونے فلان بجلی کے کھمبے سے نکلا تھا، اگلے سال اسی تاریخ کو آپ کھڑے ہو جائیں گے اسی جگہ سے آپ سورج کو نکلتا ہوا دیکھیں گے، اسی ٹائم پر نکلتا ہوا دیکھیں گے۔ یہ کیا کون چلا رہا ہے ان کو؟ تو کوئی اللہ میں شک ہے؟ اللہ تو آسمان زمینوں کو پیدا کرنے والے ہیں بغیر کسی پہلے سے مادے، پہلے سے پیدا شدہ چیز سے، اور اللہ ہمیں بھیج رہا ہے تاکہ تمہیں اللہ دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے کچھ گناہ اللہ معاف کرے اور تمہیں ایک وقت مقرر تک مہلت دے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا رحیم اور کریم رب ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ بندے گناہ گار ہیں، اور پتہ ہے میری مخالفت کرتے ہیں، میرے احکام کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی رسول بھیجتا ہے، پھر بھی نبی بھیجتا ہے کہ راہ راست پر آ جائیں اور ان کے گناہ میں معاف کر دوں، پھر صاف ہو کر میرے پاس آئیں۔ یہاں قرآن مجید کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ سب گناہ معاف نہیں ہوں گے، بلکہ ایمان لانے سے یا مثال کے طور پر اللہ سے معافی مانگنے سے وہ گناہ تو معاف ہو جائیں گے جو اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہوگی، لیکن بندوں کے حقوق، بندوں کی ذمہ داریاں وہ معاف نہیں ہوں گی، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کے اپنے حق ہیں وہ اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تو غنی ہے نا، اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، لیکن بندے کسی کا حق دبایا ہوگا، بندے کا حق کھایا ہوگا تو وہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا، 1000 بار توبہ کر لیں معاف نہیں ہوگا، شرمندگی کا اظہار کر لیں، روئیں پیٹیں، اللہ بندوں کے حق نہیں معاف کرے گا جب تک وہ بندے سے معافی نہ مانگی جائے، جب تک اس بندے کو اس کا حق واپس نہ کیا جائے جو آپ کے ذمہ ہے۔ آپ اس کو واپس کریں گے تو پھر آپ بری ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی درمیان میں نہیں آئیں گے، لیکن اگر بندے کے حق آپ نے دبائے ہوئے ہیں، اللہ کے حقوق آپ پورے کر رہے ہیں، تو بھی بہت بڑا نقصان ہے، کیونکہ بندے کے حق اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ اللہ فرمائے بندے کے حق وہ بندہ معاف کرے، میں معاف نہیں کروں گا۔ قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے۔